جیسے آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ پروفیشنل کالجوں میں جاتے ہیں، آپ سروس کرتے ہیں، آپ پروموشن پاتے ہیں، آپ پینشن ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنا گھر بنا کر بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہمارے ساتھ، اب بی ایل ایف میں کوئی نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر آنے کے بعد اس کو لمبی زندگی دینی پڑے گی، جو کہ نہیں ہے۔ بھائی اس کو وزیر بننا ہے، سفیر بننا ہے، اس کو جو ہے ایک دم کوآرڈینیٹر بننا ہے، ٹھیکہ لینا ہے، پیسے لینے ہیں، گھر بنانا ہے، یہ سب کچھ کر کے فارغ ہونا ہے، بچے پیدا کرنا ہے۔ یہاں کس نے انتظار کرنا ہے کہ چین اور امریکہ کی جنگ کب ہوگی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کب ہوں گے، وہ کس نے وہ انتظار نہیں کرنا۔ اس وجہ سے نیشنلزم نہیں چلتا، اس وجہ سے لوگ نیشنلزم کے اندر نہیں آتے۔ میرے ساتھ بھی بہت سارے نیشنلسٹ آئے تھے لیکن وہ چلے گئے، ان کا پرابلم تھا، اور خالی چلے نہیں گئے، ہمیں دبا کے، ہمیں بے عزت کر کے گئے، لیکن اب ایڈریس بھی نہیں ملتا ہے، کدھر گئے یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں رہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہماری ایڈریس اب بھی ہے، تو اس کے لیے لمبا جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سا کھٹاس جو ہے نا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی کھٹی چیزیں برداشت کرنے، بہت سی آپ کے لیے ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس کا ایک فروٹفل رزلٹ ہے۔ گویا آپ کو کدو کی بیل نہیں بلکہ ایک درخت بننا ہے۔ تو لہٰذا اس سٹرگل کے لیے اگر آپ کی تیاری ہے تو اس تنظیم میں شامل ہے۔ بہت سارے مطلب یہ بھی اسمبلی کے ممبروں نے بھی کہا ہم آپ کی پارٹی میں آتے ہیں، میں نے کہا شکریہ آپ نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو دعوتیں دیتے ہیں، آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا جی دوسرے لوگوں کو اس لیے نہیں لیتا کہ اس سے کوئی قابل بڑا آدمی آئے گا تو اس کا وہ کراس کرے گا، وہ میری حیثیت ہی نہیں ہے تو کیا کراس کرے گا، وہ بات یہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا، اس طرح آنے والے لوگوں کو میں نے کہا کہ میں نے چھوٹے بیڑوں کے لیے چھوٹے چھوٹے باڑے بنائے ہیں، آپ ہیں اونٹ، اب آپ کے لیے یا تو مجھے اپنے بیڑے تباہ و برباد کرنا، یا آپ کو داخل کروں گا تو بیڑوں سے میں تو سارے وہ جو ہے نا میرے باڑے بھی تباہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی کو اربپتی بننا ہے، کسی کو کروڑپتی بننا ہے، کسی کو وزیر بننا ہے، کہتا بی ایل ایف یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نیشنلزم کوئی میٹھی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم میٹھا بھی تو ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بڑا پرابلم آتا ہے، یہ ایسی کوئی خوراک نہیں ہے جلدی سے ہضم ہو جائے، اور اس میں مسائل ہے، مشکلات ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھی ہے، جیل بھی ہم نے کاٹا، صحبتیں بھی ہم نے کاٹی، ساری چیزیں کی، لیکن ہم نے کسی ایڈونچر کا شکار نہیں کیا، ہم نے اپنے لوگ کسی ایسے ایڈونچر کا شکار نہیں کیا جس میں جانے جا سکتے ہیں مفت میں، جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کنال زمین کی کہانی میں اور دوسری تیسری چھوٹی موٹی کہانیوں میں اور الیکشن کے دنوں میں جو ہے عام ریلیوں میں جانے جاتی ہے، لیکن ہم نے اسٹیٹ کے مقابلے میں ایک نیریٹو کو بلڈ کرتے ہوئے اب تک وہ نقصان اپنے قوم کے بچوں کو نہیں دیا ہے، ہم نے طریقے سے چلایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، میرا نہیں، میری منصوبہ بندی نہیں ہے، لیکن ہماری نیت صاف ہے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے، کیونکہ ہم حرام کے پیچھے نہیں جاتے۔ حرام عربی زبان میں لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ سمپلی ناجائز ہوتا ہے، بری چیز۔ حرام کہتے ہیں تو وہ صرف وہ جو مذہب والی چیزیں جو لوگ مانتے ہیں، اپنے کلچر کے مطابق بھی چیزوں کو ماننا چاہیے۔ کوئی چیز بری ہے تو وہ حرام ہے نا جی، کوئی چیز اچھی ہے تو وہ حلال ہے۔ اچھا نیکی کا کام ثواب ہے، اچھا بدی کا کام گناہ ہے، تو گناہ مینس کوئی بہت بڑا کام نہیں، چھوٹی موٹی جو زندگی کے معاملات میں جو منفی چیزیں وہ ساری گناہ میں آتی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اب ہم ایک سٹرگل کو ہم آرگنائز کریں، وہ اس لیے کہ پاکستان اور انٹرنیشنل حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، سچی بات تو یہ، اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب جو بھی حالات آ رہے ہیں اس کا فلکرم پوائنٹ جہاں وہ پرکار رکھ کے آپ گھماتے ہو نا، وہ جگہ گلگت ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر بلوچستان میں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا ریزن بھی گلگت ہے، اگر طالبان اور افغانستان میں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کی ریزن بھی گلگت ہے، کشمیر میں کچھ ہوتا ہے سری نگر میں تو اس کا ریزن بھی گلگت ہے، کیونکہ گلگت ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے
کراچی سے ارمچی سے کراچی تک یعنی گوادر سے اوپر کاشغر تک اور پھر دلی سے دوشمدے تک یہ راستے جو گزارنا ہے ان دو طاقتوں نے اس کا کٹ گلگت میں ہے، کراسنگ پوائنٹ گلگت ہے، اور یہ جس کے کنٹرول میں ہوگا وہ اس پورے ایشیا کا جو ہے وہ نمبردار ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری زمین کے خاطر دنیا لڑے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہم کہیں کہ یہ سبسڈی والا کھاتا ہی بہت بڑا مسئلہ میں ہے، ہم اس کا ہی اور آگے چل کر یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ جو ہے نوکری اس کا ہو گیا اس کا نہیں ہو گیا اس کا، تو اس میں ہم پھنسے رہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا ہماری کنٹریبیوشن اپنے وطن کے لیے ہوگی۔ تو لہٰذا دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی جائیں گے آپ، مسلم لیگ میں بھی جائیں گے آپ، عمران خان صاحب کی پارٹی کیا کہتے ہیں تحریک انصاف میں بھی جائیں گے، تو جو نوکری ملنی ہے وہ بی این ایف والوں کو بھی ملی۔ بی این ایف کے بہت سارے لوگ ہیں نا، فوج میں بھی گئے نا، پولیس میں بھی ہے نا، سول ملازمتوں میں بھی ہے نا، کسی نے روکا تو نہیں ہے نا، کوئی ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو پیپل پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں بیچارے، عمران خان صاحب کے اب اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بات کریں تو اب تو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہے تو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گئے، تو اب کیا چاہیے؟ اور تو جناب اس میں کوئی خوف نہیں ہے، تو جناب اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی آدمی گلگت بلتستان کا ایک اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا ہو یا گریجویشن میں یا کسی یونیورسٹی میں کہ وہ پی ایس ایف کا حصہ بنے، وہ جو ہے ایم ایس ایف کا حصہ بنے، وہ جا کر جو ہے وہ یہ عمران خان والے کھاتے میں جائے، یہ تو شرم کی بات ہے، سچی بات ہے، یہ تو شرم کی بات ہے۔ میرے ساتھ بھلے نہ آ جائے، بھلے میری قیادت میری رہنمائی کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا گلگت بلتستان کے بارے میں، یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ اگر آپ مذہبی لوگ ہیں تو بھی آپ اپنے مذہب کو اسٹڈی کریں، دیکھو گے اس کے اندر بھی یہ بات ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا شکل ہے؟ کوئی ہے شکل اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مادی صورت ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے نا، اللہ حق ہے اور سچ ہے، دیٹس آل۔ اور آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، آپ سچ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، نہ اللہ پاک کی کوئی ضرورت ہے۔ ویسے عربی میں کچھ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ حق پہ نہیں ہیں، یہ مذہب کہتا ہوگا نا لازمی طور پر۔ اور اسی طرح ہم یزیدیت، حسینیت، فلاں 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 اس کی ایمان اور بے ایمانی کی بات کرتے ہیں، وہ کربلا والا ایک کہانی ہو گئی اور چلی گئی، وہ تو مثالی ہے، لیکن کربلا تو ڈیلی ہے نا، ادھر کربلا ڈیلی ہے، کربلا تو ڈیلی کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، حسینیت اور یزیدیت تو ڈیلی کے حساب سے ہے۔ آپ جو ہے وہ یزید کے ساتھ مل کر اس کا چندہ لے کر حسین کا جلوس نکالیں گے، تو کیا امام حسین کو کوئی خوشی یا کوئی آپ کو اس کا کوئی اجر مل سکتا ہے؟ آپ بے شک اس کا جلوس نہ بھی نکال کر اس ظلم، بربریت اور یزیدیت میں آنے والی تمام چیزوں سے آپ نفرت کریں گے، تو وہی حسینیت ہے۔ بالکل۔ اور پیغمبر اسلام نے بھی جو دین لایا تھا وہ بھی یہی لایا تھا، اس نے بھی یہی دین لایا تھا، وہ بھی ایک انقلاب تھا، وہ انقلاب یہی تھا، انسانی برابری تھی، اس کے اندر انصاف تھا، اس کے اندر جو ہے وہ توحید تھی، یکسانیت تھی۔ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہم وطن کے نہیں ہیں، اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں، اپنے گاؤں کے نہیں ہیں، اپنے تحصیل ضلع کے نہیں ہیں، اپنی قوم اور آبادی کے نہیں ہیں، تو ہم قاہرہ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا آپ عمران خان کے کیسے ہو سکتے ہیں، یا آپ نواز شریف کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے یا بلاول کے ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ادھر ہوں گے، تو اس کے بعد برابری کی بنیاد پر دوستی ان سے بھی ہو، کوئی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی نفرت تو نہیں ہے۔ ہم تو نفرت پاکستانی کیا، ہم غیر پاکستانیوں سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا، انسان سب کا ہمارے اوپر لاج ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور آپ نے بڑے سکون سے سنا، جس کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک انٹروڈکشن بھی کرائے اور ایک گپ شپ بھی ہو۔ آپ بڑے مہربانی، تھینک یو، السلام علیکم۔